آپ اس وقت وہ موورز اینڈ شیکرز جو ہے نا پنجاب حکومت کے، ان میں شامل ہیں کہ حکومت رہنی ہے کہ گرانی ہے. تو کیا فیصلہ ہے؟ گورنر صاحب ڈی نوٹیفائی کریں گے پرویز الہی صاحب کو ابھی سے تھوڑی دیر میں، یا کچھ اور کریں گے؟ دیکھیے، بہت شکریہ ملک صاحب. بات یہ ہے کہ یہ بات اسٹیبلش ہو چکی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اعتماد کے ووٹ سے بھاگ گئے ہیں، اعتماد کا ووٹ لینے سے گریزاں ہیں. اسپیکر کے دفتر کو جو ان کے اتحادی ہیں ان کو بطور ایک ڈھال استعمال کیا جا رہا ہے کہ اعتماد کا ووٹ نہ لینا پڑے. اب یہ کون کرتا ہے؟ یہ وہ وزیر اعلیٰ کرتا ہے کہ جس کے پاس اراکین کی اکثریت کی حمایت نہ ہو، جو بہانے کر کے راہ فرار اختیار کرے کہ مجھے اعتماد کا ووٹ نہ لینا پڑے. جس پارٹی کا ترجمان فواد چودھری اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس 187 اراکین کی حمایت موجود ہے، 186 چاہیے ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے. اگر یہ منہ سے 187 کہہ رہے ہیں، یہ 191 سے شروع ہوئے تھے، یہ اب 187 پہ آ گئے ہیں، تو ان کی تعداد بہت کم ہو چکی ہے. ان کے پاس حمایت حاصل نہیں ہے. ایک ان کی لڑائی حسنین درشک وزیر کے ساتھ ہو چکی، اس کو گیٹ آؤٹ کہا. وہ کابینہ کا بڑا فعال رکن ہے، جنوبی پنجاب سے ایک بڑے خاندان سے ان کا تعلق ہے، ان کے بڑے روٹس ہیں، بڑے سٹرونگ لوگ ہیں. پھر اس کے بعد جب خیال کاسترو کو وزیر بنایا، عمران خان صاحب نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں ہے. پارٹی گروپس میں بڑھ چکی ہے، اور یہ اب پریس کانفرنسز کر کے اور ضمانت پارک کی فوٹیجز چلا کے تاثر یہ دے رہے ہیں کہ آل از ویل. اگر آل از ویل ہوتا تو اب تک اجلاس جو ہے وہ کال کر لیا ہوتا اور اعتماد کا ووٹ لے لیا ہوتا. اب اس کا لیگل کانسیکوینس کیا ہے؟ طاہر صاحب یہ تو بیک گراؤنڈ ہوگی نا، یہ بیک گراؤنڈ سے ہم سب واقف ہیں، اور ہمارا خیال یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی اعتماد کے ووٹ کی طرف نہیں جائیں گے. میں اسی طرف آ رہا ہوں. مطلوبہ اراکین کی حمایت حاصل نہیں ہے، یہ ہمارا تاثر ہے. لیکن ہم تو آپ کا ایکشن جاننا چاہتے ہیں کہ کیا گورنر اب ڈی نوٹیفائی کریں گے پرویز الہی کو؟ نہیں، میں اسی طرف آ رہا ہوں. دیکھیں، گورنر پنجاب کے پاس میرے ایک قانونی، آئینی اور سیاسی رائے میں اور کوئی آپشن موجود نہیں ہے. گورنر پنجاب کے پاس کیونکہ یہ ہے ان کی سوابدید، اور انہوں نے سوابدیدی اختیار استعمال کرتے ہوئے اعتماد کے ووٹ کا کہا ہے، میرے حساب سے ان کے پاس اب آپشن موجود نہیں ہے. گورنر پنجاب کو کہنا چاہیے بھی، اور کہا بھی جائے گا کہ وہ ان کی سوابدید ہے، وہ اس کو استعمال کریں. کیونکہ ایک وزیر اعلیٰ اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکا، مقرر کردہ وقت اور ٹائم پہ نہیں لے سکا، تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کیا جائے. اور دیکھیے، منظور بٹو کیس سے یہاں پہ بہت فرق ہے. فرق کیا ہے کہ منظور بٹو کیس میں آج جیسے آپ نے شروع میں فرمایا کہ گورنر راج لگ چکا تھا اور ایک ریزنیبل ٹائم دیا گیا. یہاں تو اور صورتحال ہے، گورنر راج کوئی نہیں ہے، 48 گھنٹے دیے گئے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں. اس وقت جب اسمبلی سیشن میں ہے، پرویز الہی کی حکومت ہو، اسمبلی سیشن میں ہو، سیشن کے دوران 48 گھنٹے دیے جائیں کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں اور آپ نہ لے سکیں، تو کوئی قانونی، آئینی، اخلاقی، سیاسی جواز پرویز الہی کے پاس وزیر اعلیٰ رہنے کا نہیں رہا. اور گورنر پنجاب کو ان کو ڈی نوٹیفائی کرنا چاہیے. ہے سوابدید، مگر آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ اب وہ ڈی نوٹیفائی ہوں گے، اور چارہ کوئی نہیں. اور منظور بٹو کیس اور اس کیس میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس وقت 60 دن ہوا کرتے تھے اور بھی رولز مختلف تھے. اب جب اسمبلی سیشن میں ہے تو پھر کیا جواز ہے؟ آپ کو 48 گھنٹے دیے گئے، آپ اس پہ سنجیدگی سے غور ہی نہ کر سکے، تو یہ اس کے علاوہ تو اور حل ہی کوئی نہیں ہے کہ اس کو ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے.